الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا كما يحب ربنا ويرضى يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. گفتگو چل رہی تھی مبادیات عشر عامہ کے متعلق. عامہ کی قید اس لیے لگائی کہ ابھی خاص کسی فن یا کسی کتاب کے مبادیات کا عنوان نہیں ہے، بلکہ نفس تعریف، نفس موضوع، نفس غرض و غایت کا ذکر چل رہا ہے. اس لیے اس کے ساتھ ہم نے عنوان لگا دیا کہ مبادیات عامہ یعنی حد کا مطلب، تعریف کا مطلب، موضوع کا مطلب، غرض و غایت کا مطلب کیا. اور عرض کیا گیا کہ تعریف کا جاننا اس لیے ضروری ہے جس کو تعریف باعتبار فن کے اور تعارف باعتبار کتاب کے. پھر تعریف کے اقسام: تعریف حقیقی بحسب الحقیقہ بحسب الاسم، حد اور رسم. پھر آپ نے پڑھا ہوگا حد کی دو قسمیں ہیں، ایک حد تام، ایک حد ناقص، ایک رسم تام، ایک رسم ناقص. موضوع کے متعلق بھی گفتگو تھی، ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ. اور عرض کیا گیا تھا کہ فن کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ طلب عبث لازم نہ آئے. موضوع کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ تمایز بین الفنون ہو جائے. اس لیے کہ اتفاق سے کلمہ اور کلام جہاں علم نحو کا موضوع ہے وہاں علم الصرف کا بھی موضوع ہے. کلمہ و کلام اور الفاظ عربی اور کلام عربی جہاں علم نحو و صرف کا موضوع ہے وہاں علم اشتقاق کا بھی موضوع ہے، علم المعانی کا بھی موضوع ہے، علم البیان کا بھی موضوع ہے، علم الادب کا بھی موضوع ہے، علم البدیع کا بھی موضوع ہے. اسی لیے ہر موضوع کسی نہ کسی حیثیت اور کیفیت کے ساتھ اور کسی نہ کسی قید کے ساتھ مقید و مکیف و محیث ہوتا ہے. حیثیت کے ساتھ محیث، کیفیت کے ساتھ مکیف اور قید کے ساتھ مقید ہوتا ہے. مثلا علم الفقہ کا آپ نے موضوع پڑھا افعال المکلفین، عاقل بالغ آدمیوں کے افعال. اب عاقل بالغ آدمی کے افعال بہت سارے ہوتے ہیں. عاقل بالغ آدمی کھاتا بھی ہے، عاقل بالغ آدمی استنجا بھی جاتا ہے، عاقل بالغ آدمی کنگا بھی کرتا ہے، عاقل بالغ آدمی عطر بھی لگاتا ہے، عاقل بالغ آدمی نماز بھی پڑھتا ہے. لیکن آگے قید ہے من حیث الحلۃ والحرمہ. افعال المکلفین من حیث الحلۃ والحرمہ، ورنہ ممکن ہے نفس مکلف کے افعال کے متعلق کوئی اور فن میں بھی، لیکن یہاں باعتبار حلال اور حرام کون سا عطر لگانا حلال، کون سا عطر لگانا حرام، کس طرح کنگا کرنا حلال، کس طرح کنگا کرنا حرام، کس طرح کے کپڑے پہننا حلال، کس طرح کے کپڑے پہننا حرام، کس طرح کا کھانا کھانا حلال، کس طرح کا کھانا کھانا حرام، یہ علم الفقہ میں گفتگو ہوتی ہے. افعال المکلفین من حیث الحلۃ والحرمہ، باعتبار حلت اور حرمت کے. الکلمۃ والکلام من حیث الاعراب والبناء،
الکلمۃ والکلام من حیث الاعلال والادغام، الکلمۃ والکلام من حیث الاشتقاق، الکلمۃ والکلام من حیث الفصاحۃ والبلاغہ، الکلمۃ والکلام من حیث اقتضاء الحال، الکلمۃ والکلام من حیث الحسن الظاہری، الکلمۃ والکلام من حیث الحقیقت والمجاز۔ اب آپ نے حیثیت کی قید لگا دی، اعراب اور بنا کی قید لگا دی تو کلمہ اور کلام نحو کا موضوع بن گیا، اعلال اور ادغام کی قید لگا دی تو صرف کا موضوع بن گیا، اشتقاق کی قید لگا دی تو علم الاشتقاق کا موضوع بن گیا، اقتضاء حال کی قید لگا دی تو علم المعانی کا، حقیقت اور مجاز کی قید لگا دی تو علم البیان کا، حسن ظاہری کی قید لگا دی تو علم البدیع کا موضوع بن گیا۔ تو وہی الالفاظ العربی، اور کیوں کلمہ اور کلام آپ جتنی آپ کی درسگاہ میں جتنے بھی علوم اور فنون پڑھائے جاتے ہیں وہاں کلمہ اور کلام بیچ میں آ ہی جاتا ہے، اس کی وجہ بہت ظاہر ہے، اور کلمہ اور کلام عربی کی قید بھی ساتھ ساتھ آپ لگائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اصل پڑھتے ہیں قرآن اور حدیث کو، اور قرآن اور حدیث یہ منبع ہے، اساس ہے اسلام کی، اور قرآن اور حدیث کلمہ اور کلام سے مرکب ہے، اور اتفاق سے قرآن اور حدیث کے کلمہ اور کلام یہ عربی زبان کے کلمہ اور کلام ہے۔ اب آپ کا نحو، آپ کا گرامر، آپ کا صرف، آپ کا معنی، آپ کا بیان، آپ کا بدیع، یہ سب خادم بن گئے مخدوم گرامی قدر قرآن مجید کے، اور اسی طریقے سے احادیث نبویات۔ اب مخدوم تشریف فرما ہے ایک جگہ پر، ایک خادم ادھر سے آ رہا ہے، ایک خادم ادھر سے آ رہا ہے، ایک خادم ادھر سے آ رہا ہے، قرآن مجید ہے۔ اب اس قرآن مجید کے نحو پر گفتگو کرنی ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم ایام معدودات کی وجہ نصب کیا ہے؟ ایام معدودات کی وجہ نصب یہی ہے کہ یہ ظرف زمان ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کما حرف تشبیہ کیوں لائے؟ علم البیان میں چلے گئے، وجہ شباہ کیا ہے، غرض شباہ کیا ہے، مشبہ بھی کیا ہے، تو کہا کہ ما قبل کے امم سابقہ کے صیام مشبہ بھی، امت محمدیہ کا صیام جو ہے یہ مشبہ، اور وجہ شبہ کتابت الصوم، فرضیت صوم، اور غرض شبہ تسہیل ہے کہ کیوں روزہ فرض کیا گیا، تو کہا آپ پر اکیلے پر فرض نہیں کیا گیا، آپ سے پہلے لوگ بھی اتنی محنت سے گھنٹوں پڑھتے تھے، تسہیل پیدا کرنا مقصود ہے۔ تو اب یہ پوری خدمت، کتبہ کیوں لے آئے، اکتبو کیوں نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، بائی فورس کیوں نہیں کہا، بالامر کیوں نہیں کہا؟ واقیموا الصلاۃ میں تو حکم ہے، وآتوا الزکاۃ میں تو حکم ہے، اور کتب علیکم الصیام میں حکم نہیں، حج میں حکم نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ کیوں نہیں کہا حج کرنے کو؟ اور جہاں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ میں جو آپ کو امر نظر آ رہا ہے اتمام حج کا، وہ حج کی فرضیت کے لیے نہیں، وہ تو جو لوگ حج شروع کر چکے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب نفل حج شروع کر دیں تو اب اس کا اتمام لازم ہے۔ بائے امر کیوں نہیں کہا؟ اللہ تعالیٰ کی دو شان ہے، ایک شان حاکمیت اور ایک شان محبوبیت۔ اللہ تعالیٰ صبح کے وقت میں حاکم ہے، یا یہ کہا جائے نماز اور روزے کے وقت میں، نماز اور زکوٰۃ کے وقت میں حاکم ہے، اور روزہ اور حج میں محبوب ہے۔
حاکم کہتا ہے آرڈر کرتا ہے. عامتاً یہ دونوں متضاد صفتیں معلوم ہوتی ہے. مثلا استاد آپ کا محتمیم بھی ہے اور حاکم بھی ہے، تو محتمیم ہونے کی حیثیت سے وہ حاکم ہے، اور عامتاً جو محتمیم ہوتا ہے وہ محبوب نہیں ہوتا، مبغوض ہوتا ہے. لیکن استاد ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ محبوب ہے. تو حاکمیت اور محبوبیت ذات واحدہ میں کچھ متضاد جیسی صفات کا اجتماع معلوم ہوتا ہے. آپ کی گورنمنٹ آف انڈیا یا گجرات آپ پر حکومت کر رہی ہے، لیکن وہ آپ کے محبوب نہیں. آپ کو ان سے محبت نہیں. آپ کی اولاد آپ کی محبوب تو ہے لیکن حاکم نہیں. اللہ تعالیٰ بیک وقت حاکم بھی اور اللہ تعالیٰ بیک وقت محبوب بھی. اور عامتاً یہ دونوں اجتماعی کیفیت متضاد کیفیات کا اجتماع ہے. اللہ حاکم ہے تو اللہ نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ بائی امر بائی فورس اپنی شان حاکمیت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور یہ کہا کہ اگر نماز نہیں پڑھو گے، زکوٰۃ نہیں دو گے تو ڈنڈا بجائیں گے. بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو سمجھا کر نماز میں لاؤ. 10 سال کا ہو جائے تو مار کر نماز کے لیے لاؤ. نماز فرض ہو جانے کے بعد اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. آپ نے فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، اس نے کفر کیا جس نے نماز کو چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ وتقیموا الصلاۃ وتؤتوا الزکاۃ. اقاتل الناس، قتال کروں گا. اگر نماز اور روزہ چھوڑ دیں گے، نماز اور زکوٰۃ کو چھوڑ دیں گے تو میں قتال کروں گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مانعین زکوٰۃ کے بارے میں لو منعونی اقالا فقاتلتم، اگر ایک رسی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے اور اب اگر زکوٰۃ نہیں دی تو میں قتال کروں گا. اسی لیے تو ائمہ اربعہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے نماز چھوڑ دی تو حنابلہ کہتے مرتد ہو گیا، لہذا اس کو قتل کر دیا جائے. شوافع اور مالکیہ کہتے ہیں کہ وہ مرتد تو نہیں ہوا لیکن اس کی سزا یہ ہے کہ تارک صلاۃ کو قتل کر دیا جائے. احناف کہتے ہیں اگر کوئی نماز کو چھوڑ دے اس کو حسب حبس دوام کا وہ مستحق ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے. یہ کیا چیز ہے؟ بائی آرڈر. وقت پر اگر نہیں آئے آپ درسگاہ میں، آپ نے سبق نہیں سنا، سبق میں نیند نکالتے رہے، نکال دوں گا درسگاہ سے. بائی آرڈر، حاکمیت. اور اگر آپ نے دھیان سے نہیں پڑھا، تیاری نہیں کی، مطالعہ نہیں کیا، ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں. محبوبیت، محبوبیت میں آدمی محبت کا اظہار کرتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ نہیں پڑھتے ہیں، آپ اپنے رات پڑھیے، آپ رہیے مدرسے میں، ہمارے قریب آنے کی ضرورت نہیں. کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر، یہاں کفر کفران نعمت سے، فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جس نے انکار کیا یعنی جس نے کفران نعمت کر کے حج کرنے نہیں گیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے، حتیٰ کہ حج پر بھی اللہ کو تمہارے حج کی ضرورت نہیں. اور یہی تو کہا محبوب نے
کہ اگر تمہارے اوپر حج فرض ہو جائے اور تم حج کے لیے نہیں جاتے ہو، تم جانو تمہارا کام جانے، تم چاہے یہودی ہو کر مرو یا نصرانی ہو کر مرو۔ یہ شان محبوبیت کا مظاہرہ۔ جب کبھی محبوب سے ناراضگی ہو جاتی ہے بستر کے اوپر تو آپ کمر پھیر کے سو جاتے ہیں، ایک قسم کا اعراض ہوتا ہے۔ استاد جب کسی طالب علم سے ناراض ہو جاتا ہے تو پھر اس کی طرف دیکھتا نہیں، اس کو بلاتا نہیں، اور جس طالب علم سے خوش ہوتا ہے اس کا نام بھی نہیں لیتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم جب راضی ہوتے ہو تو پتہ چل جاتا ہے اور جب تم ناراض ہوتے ہو تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو کیسے؟ کہا جس دن تم راضی ہوتی ہو تو کہتے ہو لا ورب محمد، اور جس دن ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہے لا ورب ابراہیم۔ حضرت عائشہ بڑی ذہین، غالب یہ ہے کہ یہ جب گفتگو ہو رہی تھی کوئی خاص موقع تھا جو عامتاً عاشق اور معشوق اور حبیب اور محبوب اور میاں بیوی جن خلوتوں میں اور جن ساعات اور لمحات میں بات چیت کرتے ہوں، ممکن ہے حضرت عائشہ نے پھر آپ کو اپنی باہوں میں لے لیا ہو اور پھر یہ جواب دیا ہو کہ حضرت وہ زبان پر ہی سے نام چھوڑتا ہوں، دل میں تو آپ ہی کا نام ہوتا ہے، یعنی لا ورب ابراہیم جس دن میں کہتی ہوں دل میں تو آپ ہی آپ ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہی میں فقط میں آپ کو چڑھانے کے لیے جو ایک محبوب اور اظہار محبت کے لیے لا ورب ابراہیم کہتی ہوں۔ جس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، پتہ نہیں چلنے دیتا، بعض مرتبہ اپنے محبوب کی طرف دیکھتا نہیں بلکہ نخرے کرتا ہے، اور حقیقت میں دل میں محبت ہو۔ اسی لیے ایک شاعر نے یہی کہا اجد الملامت فی ہواک لذیذۃ حبا لذکرک فلیلمنی اللوم، میں ملامت کو بہت لذیذ پاتا ہوں جب ترک محبت کے بعد میں مجھے ناصح نصیحت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ فلاں سے تعلق چھوڑ دو، تو میں تو چھوڑنے والا تو ہوں نہیں، لیکن وہ بار بار آپ کا نام لے رہا تھا ترک محبت کے بعد میں، تو آپ کے نام کو سن کر میں لذت حاصل کر رہا تھا، حقیقت میں وہ ملامت کو میں سنتا نہیں تھا۔ تو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی آدمی حج فرض ہو جانے کے بعد حج نہ کرے تو چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر مرے۔ اور کیا فرمایا آپ نے؟ کوئی پرواہ نہیں ہے تمہارے بھوکا رہنے سے اگر تم نے غیبت کو نہیں چھوڑا روزے کے اندر۔ اسی لیے پورا روزہ، پورا حج ایک محبوب اور ایک معشوق سے تعلق کا مظاہرہ ہے۔ محبوب کے لیے آدمی کھانا چھوڑ دیتا ہے، دن میں کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ بیوی کو بھی چھوڑ دیا دن میں، لیکن چھوڑنے سے مراد یہاں تقلیل ہے۔ ترک طعام، ترک منام، ترک قیام، ترک قلت اختلاط مال انام، ترک اختلاط مال انام یہ مطلوب نہیں، اس لیے کہ اسلام نے تو ایک عجیب عنوان قائم کر دیا لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے، تو رمضان میں زیادہ سے زیادہ تقلیل الطعام ہوتا ہے، ترک طعام نہیں ہوتا۔ اور یہی نہیں،
منام کا بھی ترک نہیں ہوتا. آپ رات کو 11 بجے تک تراویح پڑھتے ہیں, پھر تہجد میں اٹھ جاتے ہیں, نیند کی کمی ہوتی ہے, تو ترک منام نہیں, تقلیل منام ہے. تو کس کے لیے کیا آپ نے؟ محبوب کے لیے. تقلیل الطعام, تقلیل المنام. اور پھر 20 دن گزر چکے تو اب حکم ہوا کہ اچھا ہمارے لیے کھانا چھوڑا, ہمارے لیے پینا چھوڑا, ہمارے لیے جو ہے بیوی چھوڑی تھی دن میں, اب رات میں بھی بیوی کو چھوڑ دیجئے اور اپنا گھر چھوڑ کر, اپنا محلہ چھوڑ کر مسجد میں چلے جائیں اور اعتکاف کر لیں جامع مسجد میں جا کر. اب 10 دن کا جو اس نے اعتکاف کیا تو گھر بھی چھوٹ گیا, لیکن ابھی وطن چھوٹا نہیں. تو کہا عید الفطر کا چاند ہو گیا, اب الحج اشہر معلومات, حج کا مہینہ شروع ہو گیا. جیسا ہی اعتکاف کا ختم ہوا, اب کیا کہا ترک وطن کر لیجئے, اب کنٹری بھی چھوڑ دیجئے, اب شہر بھی چھوڑ دیجئے. محبوب کے خاطر بامبے ایئرپورٹ پر پہنچ گئے, میقات ابھی آئی نہیں ہے, میقات سے پہلے پہلے اپنے کپڑے بھی چھوڑ دیجئے. اب یہ پوری محبوبیت کا مظاہرہ ہو رہا ہے. اور ترانہ پڑھنا شروع کیا محبوب کا, محبوب کا گیت گانا شروع کر دیا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. گیت گاتے گاتے محبوب کی گلی میں پہنچ گیا. اب جو پہنچا تو سوچا محبوب کہاں ہوگا, تو اب چکر کاٹنے شروع کیے محبوب کی گلی کے. تو طواف شروع کر دیا اس نے. ممکن ہے یہاں محبوب ہو, وہاں محبوب ہو, رکن شامی پر, رکن عراقی پر, رکن یمانی پر. اتفاق سے ایک جھلک جو نظر آ گئی حجر اسود پر, سوچا محبوب سے لپٹ جاؤں اور بوسہ دے دوں. اب یہ پوری شان حج اور پورا روزہ یہ اللہ کی شان محبوبیت کا مظاہرہ. بات معلوم نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی, فلسفہ عبادات پر بات چل پڑی. اشیء و بشیء یذکر کی ایک بیماری ہے جس کے ازالے کے لیے آپ سے دعا کی درخواست نہیں, اور اللہ کرے یہ بیماری تم کو بھی لگ جائے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالی حاکم بھی, اللہ محبوب بھی. حاکم جہاں بھی اپنی حکومت کا مظاہرہ کرتا ہے وہاں آرڈر دیتا ہے. اعلان کرایا, گھنٹی بجائی, مجلس لگی, سب کو بولنے کی اجازت نہیں. درخواست دینی ہو تو ایک آدمی کو آگے بڑھا دو اور اس درخواست پر دستخط کر دو. ایک صاحب کو آپ نے آگے کر دیا, اس نے درخواست شروع کی بڑے القاب کے ساتھ, محترم مکرم مخدوم المعظم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اور اتنے القاب کے آخر میں پھر اس نے کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب درخواست کی تو اہدنا الصراط المستقیم, سیدھا راستہ بتائیے. اچھا آپ کی بھی یہی درخواست ہے, سگنیچر کر دیجئے. تو آپ نے, اس نے جب درخواست پوری کی ولضالین پر, تو آپ نے سگنیچر کر دی اور کہا آمین, کہ جی حضرت قبول فرما لیجیے بائی آرڈر. اور بالکل سٹ ڈاؤن, صف ذرا بھی ٹیڑھی نہیں ہونی چاہیے, جس طرح کہیں اس طریقے سے ورزش کرائی جا رہی ہے. آداب بجاوری دنیا میں جتنے طریقے ہو سکتے ہیں, کوئی سلام ایسا کرتا ہے تو وہ بھی, کوئی سلام ایسا کرتا ہے تو وہ بھی, کوئی سلام ایسا کرتا ہے تو وہ بھی. دنیا میں جتنے سلام کے طریقے ہیں, جتنے آداب بجاوری کے طریقے ہیں, کوئی سلام اس طرح کرتا ہے تو وہ بھی, کوئی اس طرح آداب بجا لاتا ہے تو وہ بھی. اور تم تو معلوم نہیں انوکھا ادب لے آئے, کہا کہ 3 انگلی ادھر رکھو اور 1 انگلی ادھر کرو اور 1 انگلی ادھر کرو اور اس کا حلقہ کرو. یہ کون سی حدیث میں؟
یہ کون سی حدیث میں؟ بڑا تکلف کرتے ہیں آپ. سمجھ میں آیا؟ اب وہ بیچاری کی انگلی جو ہے وہ معلوم نہیں ایسی ہوتی ہے نہیں، کبھی یہ بہت اس کا پنجہ جب بہت موٹا ہو اگر تو کیسے لے جائے گا ادھر. حدیث پر عمل دیکھ لیجئے حدیث کیا ہے. ہر چیز میں عمل حدیث کے اوپر ہونا چاہیے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کے علاوہ کوئی طریق نجات دینے والا نہیں ہے. ما انا علیہ وصحابی، جو میرا طریقہ ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے طریقے کو اختیار کرو. تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ تعریف کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ طلب عبث لازم نہ آئے. موضوع کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ تمایز بین الفنون ہو جائے. غرض کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس غرض کے ذریعے سے تحریک ہو فعل کے کرنے پر. بہرحال عام تعریف حد، عام موضوع سے فراغت کے بعد لفظ ہے غرض اور غایت. غرض نام ہے محرک الفعل کا اور غایت نام ہے ثمرۃ الفعل کا. غرض قبل الفعل ہوا کرتی ہے اور غایت بعد الفعل ہوا کرتی ہے. غرض کے ذریعے سے تحرک ہوتا ہے اور غایت نام نتیجے کا ہے. کیوں سبق پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. غرض. پھر ایک سبق پڑھ لینے کے بعد دوسرا سبق پڑھنے کی توفیق ہوئی، نشاط کے ساتھ کہا جائے گا پہلا سبق قبول ہو چکا، یعنی اللہ کی رضا کے لیے پڑھا تھا تو اللہ راضی ہو گئے. جب ہی اللہ نے دوسری عبادت کی توفیق عطا فرمائی. حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پہلی عبادت کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ آدمی کو دوسری عبادت کے کرنے کی توفیق ہوتی ہے. کل جو آپ کہہ رہے تھے کہ یابم اورا یا نیابم جستجوئے میکنم، تو اس کا پتہ نہیں چلے گا. اس کا پتہ یہی ہے کہ آیا آدمی اس عمل کے کرنے کے بعد دوسرے عمل کی توفیق پہلے سے زیادہ نشاط کے ساتھ کرنے کی توفیق کا ہو جانا یا عمل اول کے قبول ہونے کی دلیل ہے. آپ چلے گئے بس اڈے کے اوپر کہ مجھے ڈاکٹر کو دکھانا ہے. بس اڈے پر جب تک ہیں یہ غرض ہے، بس میں جب تک سوار ہیں یہ غرض ہے، قبل الفعل ہے. ڈاکٹر کے یہاں پہنچ گئے، آپ نے دوا لے لی اور دوا لے کر دوا پی لی اور دوا حاصل کر لی، ڈاکٹر سے ملاقات ہو گئی، کہا جائے گا یہ غایت ہے. تو ایک ہے قبل الفعل، ایک ہے بعد الفعل. آپ جو علم دین کی غرض بیان کرتے ہوئے الفوز بسعادت الدارین جو کہتے ہیں وہ غرض نہیں ہے، وہ غایت. یعنی دارین میں سعادت حاصل کرنا، دنیا اور آخرت میں نیکی حاصل کرنا. بہرحال غرض نام ہے محرک الفعل کا اور غایت نام ہے نتیجت الفعل کا. تو غرض قبل العمل ہے اور غایت بعد العمل ہے. اور جب غایت پائی گئی تو معلوم ہوا غرض تھی، اور جب غرض پائی جائے ضروری نہیں کہ غایت کا تحقق ہو. بس اڈے پر چلے گئے، ڈاکٹر سے ملنا ہے، اتفاق سے بس آئی ہی نہیں. بس آ گئی لیکن اتفاق سے ڈاکٹر صاحب نہیں ملے. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب بھی غایت ہوگی تو غایت خاص ہے، غرض عام ہے. غرض جب پائی جائے گی تو غرض
نام ہے محرک الفعل اور غایت نام ہے نتیجت الفعل اور ثمرۃ الفعل کا۔ بہرحال تعریف موضوع غرض غایت جس کو مقدمۃ العلم یا امور ثلاثہ کہا جاتا ہے، یہ تینوں کا جانا ضروری ہے۔ تعریف کا، حد کا، رسم کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ جس چیز کو حاصل کیا جائے اس کا اجمالی خاکہ ذہن میں ہونا چاہیے، تفصیلی معلومات نہ بھی ہو تاکہ بصیرت حاصل ہو جائے، مجہول مطلق کا طلب لازم نہ آئے۔ اور موضوع کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ فنون کے درمیان تمیز دے سکے، اور غرض کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ احتراز عن العبث ہو جائے، کوئی کام بغیر کسی غرض کے نہیں کر رہے۔ آپ نے کرتا پہنا ہے، کوئی غرض ہوگی، آپ نے پاجامہ پہنا ہے، کوئی غرض ہوگی۔ بس اڈے جا رہے ہیں اور پوچھا جائے کیوں جا رہے ہیں تو آپ جواب بڑا عجیب دیتے، کہا ویسے ہی۔ ویسے ہی عاقل بالغ آدمی کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ ارے بھائی آپ اس لیے غالباً بس اڈے جا رہے ہیں کہ آپ کو صابن لانا ہے، آپ کو روشنائی لانا ہے، آپ کو کاپی لانا ہے، اس لیے آپ جا رہے ہیں۔ ورنہ آپ جو جواب میں یہ کہتے ہیں ویسے ہی جا رہا ہوں، تو یہ تو بالکل طلب عبث، یعنی بیکار کام جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ عاقل بالغ آدمی ایسا کوئی عمل نہیں کرتا ہے۔ سمجھدار آدمی کوئی بھی عمل کرے گا اس کے پیچھے کچھ عواقب، کچھ بواعث ہوں گے، اسی لیے اس کام کو وہ کرتا ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ آپ نے لنگی کندھے پر کیوں نہیں ڈال دی؟ پاجامہ کندھے پر ڈال دے تو کوئی بھی کہے گا بھائی کیوں یہ کندھے پر ڈالا؟ ان کو ذرا کوئی مینٹل ہاسپٹل میں لے جانے کی ضرورت ہے۔ سمجھ میں آیا کیوں؟ اس لیے کہ ان کی لنگی بجائے ناف کے نیچے ہونے کے کندھے پر ہے، تو یہ تو لغو حرکت ہے۔ تو جیسے آپ کو وہ لغو حرکت معلوم ہوتی ہے بغیر کسی ضرورت کے بازار میں جانا، اور پھر ایسے لوگ بازار میں جائیں جنہوں نے اس سے بڑے بڑے بازار دیکھے ہوں۔ سمجھ میں آیا؟ احمد آباد کا بازار، اور یہ ہے کہ مولانا بمبئی کا بازار، اور وہ لوگ بازار میں جا رہے ہیں بروڈا کا بازار۔ وہ کیوں بازار میں جا رہے ہیں؟ وحشت نہیں ہوتی؟ سمجھ میں آیا؟ ذرا بھی وہاں سے پاس بھی ہو جاتے ہیں تو دماغ میں تعفن ہو جانا چاہیے۔ آپ کا دماغ تو بادشاہ ہے، آپ تو ایسی خوبصورت دیکھیے جس کی قالین کتنی اچھی ہو، جو درسگاہ اتنی اچھی ہو، اس کے پتھر، اس کے پردے، سمجھ میں آیا؟ آپ تو اس طرح بادشاہ ہیں، آپ کا دماغ تو بادشاہوں کی طرح۔ یہ کیا گندے نالے بہ رہے ہیں، پیٹرول کی بو آ رہی ہے، چتھرے حال لوگ نظر آتے ہیں، عجیب و غریب کسی کی ناک کی ریزش یہاں پر ہے، کسی کے آنکھ کے اندر چیپڑے ہیں، اور آپ معلوم نہیں بازار جا رہے ہیں اور عجیب و غریب تماشا دیکھ رہے ہیں۔ یہ طلب عبث بیکار ہے۔ تعفن ہو جانا چاہیے، فوراً درد سر ہو جانا چاہیے۔ جو آدمی گارڈن میں رہتا ہو اس کو کہاں اچھا لگے گا؟ سمجھ میں آیا؟ اس لیے آپ کا دماغ تو بادشاہوں کی طرح ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ ایسے علم کو حاصل کر رہے ہیں جس کو تمام علوم میں فوقیت حاصل ہے۔ آپ کے دماغ کو تمام دماغوں پر فوقیت ہے۔ وہ جو پردے کا حساب کرنے کے سپلائی کہاں سے ہوا، مال کہاں سے آیا، اس دکان کا کتنا حساب ہے، تو تمہارا یہ کیا ہے؟ یہ تمہارا دماغ ان فانی چیزوں کی طرف۔ جب ڈھالگرواز چلے جاتے ہیں تو کہا کہ اس کا یہ رینج ہے، یہ چادر کا یہ رینج ہے، اور وہ لکھ رہے۔ آپ یہ کہیں گے بھائی ہمیں کچھ پتا نہیں، ہم تو وہاں کاپی لکھتے ہیں، حدیث شریف لکھتے ہیں،
ہم تو بقا ہی بقا لکھتے ہیں، یہ فنا میں ہمارا دماغ مت فنا کرو، تمہارا دماغ تو ایسا ہونا چاہیے، سمجھ میں ہر وقت سوچ رہے ہو تو بقا کی سوچ رہے ہو۔ اللہ نے جب یہ نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں کا صحیح استعمال ہو کہ میں اپنی ذات کو اور دوسروں کو کیسے فائدہ پہنچاؤں۔ جب آپ ان علوم کو سوچتے رہیں گے، ان علوم کا تفکر ہوگا، تو پھر آپ کو کسی چیز میں لذت نہیں آئے گی، پھر کتنی ہی کھانے رکھے ہوئے ہوں گے، کچھ نہیں۔ یہ نہیں کہ بس آپ کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے کہ آج مولانا کو دعوت دی ہے تو مرغی پکانی ہے، اس لیے کہ مولانا کا پیٹ اتنا بڑا ہے جیسا مرغیوں کا قبرستان، اور آپ بھی تیار رہتے ہیں کہ آج کہاں ایصال ثواب کی مجلس ہو رہی ہے، آج کہاں فاتحہ خوانی ہو رہی ہے، آج کہاں دور پڑھنے جانا ہے۔ اب وہ لڈو بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں، سمجھ میں آیا تو پھر آپ کا نام مولانا لڈو۔ تو اللہ کے واسطے مولانا لڈو نہ بنیے، لوگوں کو لڈو کھلائیے، آخرت کے لڈو کھلائیے اور لوگوں کو فیض پہنچائیے، مستغنی اور بے نیاز ہو کر۔ ابھی صبح صبح آپ کے پاس آنے میں اس لیے دیر ہو گئی، ایک صاحب آئے اور مٹھائی کا پیکٹ ایک رومال میں پیک تھا۔ میں نے کہا میں نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا دیکھو یہ پورا ساری 600 آدمیوں کا مجمع دیکھ رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں مٹھائی، اور آپ نے مجھے بہتان میرے اوپر لگایا کہ میں مٹھائیاں لیتا ہوں۔ اللہ کے واسطے یہ مٹھائی مجھے دینا مت، اور یہ مٹھائی میں آپ کی بالکل نہیں لوں گا۔ اور پھر 2 حدیثیں ان کو سنائی کہ مٹھائی لینا حرام ہے۔ بیچارہ اتفاق سے تبلیغی تھا تو ذرا اس کی برابر تھوڑی دھلائی کر دی، اور یہ کہا تبلیغ میں اصول ہیں، باقی کسی چیز میں اصول نہیں، اسلام میں اصول ہی نہیں۔ اچھے انداز میں سمجھایا، پھر فوراً یہ بات ہو رہی، بھائی امداد اللہ میرے مہمان کو چاہیے، بھائی دیکھو میرے مہمان کی نیند پوری نہیں ہوئی ہو، ذرا سلا دو، اور معاف کیجیے گا میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا، بچے کا داخلہ نہیں ہوگا، مجھے اس طرح کی رشوت نہ دیجیے۔ سمجھ میں آیا؟ پھر وہ ابن لطبیہ والا واقعہ ہے حدیث پاک میں، وہ بھی ان کو سنایا۔ تو یہ نہیں کہ آپ جب چاہیں جب مٹھائی کا انتظار کر رہے ہوں، یہ الگ بات ہے کہ بعض بخیلوں سے انتظار کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ یہ بھائی مولوی صاحب جو بیٹھے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں لاتے، سوچتے ہیں مٹھائی لے، لیکن یہ اس لیے غالباً نہیں لاتے کہ ان کو معلوم ہے مجھے شوگر ہے، تو یہ سوچتے ہوں گے وہ مٹھائی کھائیں گے تو ان کا شوگر بڑھ جائے گا۔ جی، اور مولانا تو بسکٹ کا انتظار رہتا ہے احمد آباد کا، تو بسکٹ کا نام ہی ہم نے رکھ دیا روغنی۔ اب آپ تو اس کا معنی لیتے ہیں روغنی، اور میں کہتا ہوں روگنی، روگنی یعنی بیمار، روگ، اس بسکٹ کو کھا کر یا روگ ہو جائے گا یا روگ دور ہو جائے گا، روگنی یعنی جو بیمار ہے وہی کھائے۔ اب چونکہ ہم تو بیمار ہے نہیں، اس لیے مولانا ہمارے لیے بسکٹ بھی نہیں لاتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ نہیں کہ آپ ہر ایک کا ہدیہ قبول کریں، اسلام کے اصولوں پر بے نیازی کے ساتھ رہیے۔ کبھی بازار میں جاتے ہیں تو کسی کی دکان میں گھس جاتے ہیں تو پردے کا کپڑا یہ دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، یہ کیسے میٹر ہوگا، وہ کیسے میٹر ہوگا۔ لوگ پھر پوچھتے، کسی کی گھڑی کی دکان میں اور کسی کی چشمے کی فریم کی دکان میں چلے جاتے ہیں، وہ فریم یہ فریم دیکھنا شروع کرتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ مولانا کو فریم پسند ہے، کہتے ہیں مولانا کون سی فریم پسند آئی ذرا لے لو۔ ارے آپ کو نظر اٹھا کے ان کی فریم کو نہیں دیکھنا چاہیے، ان کے ساتھ اس طرح بات کرنی چاہیے کہ کوئی فریم کی طرف توجہ نہیں۔ کیوں؟ بعد میں جب فریم پسند کر کے آپ لے کر نکلتے ہیں تو وہ ہوتا ہے مالک جو ہوتا ہے وہ اپنے نوکر کو کہتا ہے مولوی صاحب
نے بہت ہائی کوالٹی کی پسند کی، سمجھ میں آیا وہ آپ کی غیبت کرتے۔ اللہ کے واسطے اس طرح بے نیازی سے رہیے، نہ کسی کی دکان پر جائیں، نہ کسی کی اشیاء کو دیکھیں، استغنا کے ساتھ رہیے۔ پھر جب آپ ممبر پر بیٹھیں گے تو ان بیپاریوں کو للکاریے کہ تمہارا کاروبار سودی ہے، پھر آپ کے لیے کہنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن کسی کی چادر لے لی، کسی کی فریم لے لی، کسی کے پردے لے لیے، کسی کی گھڑی لے لی، اب جو مولانا کو ممبر پر بٹھاؤ تو مولانا صاحب حلال اور حرام کو بیان نہیں کر پائیں۔ سمجھ میں خوددار ہو کر بات رہیے، دین کی خدمت کرنا ہے تو خودداری بہت ضروری ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غرض اور غایت دو چیزیں ہیں، غرض محرک الفعل کو کہتے ہیں اور غایت نتیجت الفعل کو کہتے ہیں۔ یہ تعریف موضوع اور غرض و غایت ہو گئی، یعنی یہ تعریف غرض و غایت کے مفہومات عمومیہ۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ مبادیات عشر کا یہ سلسلہ چلتا رہتا اور سب کے مفہومات عمومیہ بیان کرتا، یعنی اسم کے، استمداد کے، حکم شارع کے، نسبت کے، فائدۃ جلیلہ کے، واضح کے، مسائل کے، لیکن اس میں بات کبھی بھول بھی جا سکتے ہیں۔ لہذا میں نے فقط امور ثلاثہ کے مفہومات عمومیہ کو بیان کیا، اور اب میں مفہومات خصوصیہ یعنی مقدمۃ العلم، مراد علم الحدیث کی تعریف، علم الحدیث کا موضوع، علم الحدیث کی غرض و غایت، مفہومات عمومیہ کے بعد مفہومات خصوصیہ کو ذکر کروں، اور جہاں تک تعلق ہے آگے آنے والا اسم، استمداد، حکم شارع، فضیلت، نسبت، فوائد، مسائل، مباحث، فہرست، ان موضوع وغیرہ کا ذکر اپنی اپنی جگہ پر جہاں مفہوم خصوصی آئے گا اس سے پہلے ان مفہوم عمومی کو ذکر کر دوں گا، تاکہ، اور یہ چونکہ اہم تھے اس کے مفہومات عمومیہ بھی تفصیل طلب تھے، اس لیے اولاً ان مفہومات عمومیہ، تعریف، موضوع اور غرض و غایت کو ذکر کیا، اور اب مفہومات خصوصیہ یعنی مقدمۃ العلم الخاص کو ذکر کروں گا، تعریف، موضوع، غرض و غایت۔ تعریف متعین کرنے سے پہلے یہ متعین ہو جانا چاہیے کہ کس چیز کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے ہم جس علم کو پڑھ رہے ہیں اس کا نام تو رکھا گیا ہے علم الحدیث، اگرچہ آئندہ آ رہا ہے، اس کا نام علم الحدیث بھی ہے، اس کا نام علم الاثر بھی ہے، اس کا نام علم الخبر بھی ہے، اور اسی لیے آئندہ ان اسامی متعددہ کو الاسم کے ذیل میں ذکر کروں گا، لیکن مشہور یہ ہے کہ ہم حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ صحیح بخاری علم الحدیث کی کتاب ہے یہ کہا جاتا ہے، صحیح مسلم علم الحدیث کی کتاب ہے یہ کہا جاتا ہے، اور سنن ابی داؤد علم الحدیث کی کتاب ہے یہ کہا جاتا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ علم الحدیث ایک کلی ہے اور اس کلی کے بہت سے فروع ہیں۔ علم الحدیث مقسم کے درجے کا ہے، اور جیسے کلی کے بہت سے اجزاء ہوتے ہیں یا جنس کے بہت سے انواع ہوتے ہیں یا عام کے بہت سے خواص ہوتے ہیں، جیسے کہ حیوان عام زید، بکر، خالد یہ اس کے خواص، حیوان عام فرس، حمار، اسد یہ اس کے خواص، اسی طرح علم الحدیث ایک عام ورڈ ہے،
ایک کلی ہے، اس کے جزئیات ہیں، اس کی بہت سی جزئیات ہیں۔ اسی طریقے سے علم الحدیث عام ہے، علم الحدیث مقسم ہے، مقسم کے بہت سے اقسام ہوتے ہیں، کلمہ مقسم ہے، اسم فعل حرف اس کے اقسام ہے۔ تو آپ کو متعین کرنا پڑے گا کہ صحیح بخاری علم الحدیث میں ہے یا کلی درجے میں، یا علم الحدیث کوئی خاص جزئی ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس کی عام متن دو قسمیں قرار دی جاتی ہے علم الحدیث کی، ایک کا نام روایت حدیث اور ایک کا نام درایت حدیث۔ روایت میں رعایت الفاظ کی ہوتی ہے اور درایت میں رعایت معنی کی ہوتی ہے۔ تو ایک ہے حدیث کے الفاظ اور ایک ہے حدیث کے معانی۔ تو آپ کی گفتگو بخاری شریف میں روایت حدیث سے ہے یا درایت حدیث سے ہے؟ مسلم میں روایت حدیث سے ہے یعنی الفاظ حدیث سے ہیں یا معانی حدیث سے ہیں؟ ابو داؤد میں روایت سے ہے یا درایت سے؟ اولاً دو قسمیں ہیں، ایک کا نام روایت، دوسرے کا نام درایت۔ روایت کے اندر الفاظ کی گردان ہوتی ہے۔ وبالاسناد المتصل منا الى المصنف رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا الحمیدی الى آخرہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ یہ روایت۔ اب اگر آپ کو روایت پڑھنی ہے تو 1.5 مہینے میں ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کو قرآن مجید کی طرح تلاوت کرنا ہے۔ اگر تو جیسے قرآن مجید کو تلاوت کرتے ہیں اور آپ الف لام میم ذالک الکتاب سے روزانہ 1.25 پارہ پڑھ کر 27ویں کو جس طرح ختم کرتے ہیں اور آپ اعلان کرتے ہیں آج ختم قرآن ہے، آج تکمیل قرآن مجید ہے، اور پھر شیرینی تقسیم ہوتی ہے، معانقے ہوتے ہیں، مصافحے ہوتے ہیں، اگر اس طرح ختم کرنا ہے تو بہت آسان ہے۔ سمجھ میں آیا؟ وہ وحی مطلوب ہے، یہ وحی غیر مطلوب ہے۔ وہاں الفاظ مطلوب ہے، یہاں الفاظ اس درجہ مطلوب نہیں جو کہ وہاں ہے، اسی لیے روایت بالمعنی کی یہاں اجازت ہے۔ اسی لیے کوئی ملفوظ پڑھ کر آپ کہتے ہیں او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، وہاں اگر آپ نے ایک آیت ذالک الکتاب پڑھی اور آپ نے یہ کہا الف لام میم تلک الکتاب لا شک فی او کما قال اللہ تعالی، تو وہ جائز نہیں۔ تو دونوں جگہ الگ الگ چیز ہے، وہاں نظر الفاظ بھی مقصود اور معانی بھی مقصود، اور یہاں مقصود معانی ہے۔ کیوں؟ یہ تو شرح ہے، متن میں تو الفاظ مطلوب ہوتے ہیں، الکلمتوں کی شرح کرنی پڑے گی۔ اب شرح کرتے وقت آپ جو بھی شرح کریں اس میں ضرورت نہیں ہے کہ الکلمتوں کے ماخذ اشتقاق کو بیان کریں یا الکلیم کا ماخذ اشتقاق بیان کریں۔ اور دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی، یہ بھی تو وحی ہے، وہ وحی مطلوع ہے، یہ وحی غیر مطلوع ہے۔ جب وحی غیر مطلوع ہے تو معلوم ہوا کہ اگر نماز میں وحی مطلوع پڑھنا ضروری، اور نماز میں اگر کوئی وحی غیر مطلوع اللہ اکبر انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما، آپ کہیں گے نماز صحیح نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اسی قرآن کی تو شرح ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين کہا وہاں، اور یہاں انما الاعمال بالنیات کہا، اسی اخلاص کی تو تعلیم ہے۔ معلوم ہوا قرآن میں الفاظ اور معنی دونوں مقصود ہے، اور یہاں پر مقصد درایت، چونکہ شرح ہے
اور اس کی دلیل یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ، یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے لِتُبَيِّنَ کہ لِتَتْلُوَ کہ آپ جو ہے حدیث کی تلاوت کیجئے، اور یہ جو بخاری شریف ختم ہو جاتی ہے وہ تلاوت ہوتی، وہ روایت ہوتی، وہ درایت نہیں ہوتی، وہ تو اول سے لے کر آخر تک تلاوت کر دیجیے۔ پھر کیا مطلب اس روایت کا؟ نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها واداها فرب حامل فقین او عام سامعین، سرسبز و شاداب رکھے اس آدمی کو جس نے میری بات کو سنا اور دوسروں کو پہنچایا، اس لیے کہ جس کو پہنچایا ممکن ہے سننے والے سے زیادہ سمجھدار ہو۔ تو سمجھداری کی ضرورت الفاظ کے لیے ہوتی ہے یا معنی کے لیے ہوتی ہے؟ عوام انسان نہیں، یہ نہیں کہا احفظ من سامع۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ علم الحدیث پڑھ رہے ہیں، ایک ہے علم الحدیث کا شعبہ روایت اور ایک علم الحدیث کا حصہ درایت۔ اب یہ کہ آپ روایت پڑھ رہے ہیں یا درایت پڑھ رہے ہیں؟ تو گویا علم الحدیث ایک کلی ہے، اس کے بہت سے علوم ہیں، بعض علوم کا تعلق روایت سے ہے اور بعض علوم کا تعلق درایت سے ہے۔ آپ مسئلہ پڑھ رہے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما بین المشرق والمغرب قبلۃ، مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ اب استاد تفسیر کر رہے ہیں کہ بھئی یہ گفتگو جو ہے اہل مدینہ کو ہے، ان کے مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ اب مسائل چل رہے ہیں، تو آیا وہ حدیث ہے یا فقہ حدیث ہے؟ اس کا نام فقہ حدیث ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مسئلہ بیان فرمایا، ایک روایت بیان فرمائی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس عورت نے آ کر کہا کہ حضرت میں آپ کو اپنی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کام شروع کر دیا، کوئی جواب نہیں۔ اب علماء نے مسئلہ بیان کیا رویت المخطوبہ، جس کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ ہو اس کو ایک مرتبہ دیکھ لینا چاہیے۔ تو وہ آپ نے اس نے آ کر کہا تھا اس واہبہ نے کہ میں اپنے آپ کو پیش، تو آپ نے دیکھ کر پھر شروع کر دیا، معلوم ہوا رویت کا تحقق ہو گیا۔ اب یہ جو اتنی باریک بات بخاری نکال رہے ہیں، کہتے ہیں جب بیوی کے پاس جائے تو وظیفہ پڑھے اللہم جنب الشیطان وجنب ما رزقتنا۔ امام بخاری کہتے ہیں جب بیوی کے پاس پڑھتے وقت بسم اللہ کی ضرورت ہے تو وضو میں بدرجہ اولا بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ وضو نماز کا مقدمہ ہے۔ حالانکہ امام بخاری لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ کو بھی جانتے تھے، لیکن امام بخاری ادھر نہیں گئے، یہ استنباط کر دیں۔ تو بتائیے ان کی نظر روایت کی طرف ہے یا درایت کی طرف ہے؟ درایت کی طرف ہے۔ اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے اس لیے کہ ایک ہے متن، ایک ہے بیان اور تشریح۔ تو بیان اور تشریح میں تو معنی اور درایت ہی مطلوب ہوتا ہے، وہاں تلاوت مطلوب نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں تو تلاوت مطلوب ہے اور حدیث پاک میں درایت مطلوب ہے۔ اسی لیے علماء نے دو قسمیں کر دی، حدیث کلی کی دو جزئی ہے، ایک کا نام علم روایت حدیث اور ایک کا نام علم درایت حدیث۔ اب آپ کو متعین کرنا پڑے گا کہ آپ روایت حدیث پڑھ رہے ہیں
یا آپ درایت حدیث پڑھ رہے ہیں؟ اگر روایت حدیث ہے تو ایسی تعریف کرنے کی کہ جس میں روایت آ جائے، اور اگر درایت حدیث ہے تو ایسی تعریف کرنے کی کہ جس میں درایت آ جائے۔ تو ہمارے علماء نے یہ کہا کہ امام بخاری کے پیش نظر روایات صحیحہ کو جمع کرنا ہے، لہذا آپ نے روایت حدیث کو مقصود بنایا، اسی لیے اپنی اسانید بھی بیان کی، اور اسانید روایت کے لیے ضرورت ہے، اسانید کی ضرورت درایت کے لیے نہیں ہے۔ ارے آیا سمجھ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انما الاعمال بالنیات ہم تک پہنچا ہے، یہ لفظ پہنچا ہے، اور فلاں استاد سے میں نے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، سمعت، حدثنا، اخبرانا، انبانا، یہ جو آپ لا رہے ہیں معلوم ہوا روایت بیان کر۔ اور چونکہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پیش نظر ایک حدیث سے مسائل کا استنباط بھی، دو چیزیں ان کا موضوع ہے، لہذا روایت بھی، چونکہ روایات صحیحہ کو جمع اور التزام اور ان احادیث سے احکام کا استنباط بھی، ایک حدیث سے 30 مسئلے اگر ثابت ہوتے ہیں تو 30 جگہ پر لائیں گے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کچھ کھانا ہے؟ فرمایا بریرہ نے جو گوشت بھیجا ہے وہ ہے۔ روایت سب سے پہلے آپ نے نور الانوار میں پڑھی تو آپ نے وہاں پر پڑھا کہ آپ نے فرمایا لک صدقۃ ولنا ہدیۃ۔ یہ روایت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ پوری بخاری میں 30 جگہ لا رہے ہیں، کیوں؟ مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ تو گویا امام بخاری نے علم الحدیث کلی کی دونوں جزئیوں کو لے لیا، روایت حدیث کو لیا اس لیے کہ آپ نے صحیح احادیث صحیحہ کی روایات کا التزام کیا اور مسائل کا استنباط کیا، لہذا درایت حدیث کو بھی لے لیا۔ نہیں سمجھ رہے؟ اور اگر آپ مسلمان آدمی ہیں یعنی مسلم ہیں، لہذا جب مسلم شریف پڑھتے ہیں، ایک مسلم کی مسلم شریف پڑھتے ہیں مسلم ہو کر، تو وہاں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ روایت ہی روایت، درایت۔ چونکہ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا موضوع ایک روایت کی متعدد سندوں کو بیان کرنا، انما الاعمال بالنیات کی سندیں کتنی ہے تو بتلائیں گے آپ کو کہ 11 سندیں ہیں۔ مجھے میرے استاد سے انما الاعمال بالنیات کی امام مسلم بتائیں گے 11 طریقوں سے یہ روایت پہنچی، ان کے پیش نظر فقط روایت۔ اب غالباً آپ کے ذہن شریف میں آ رہا ہوگا کہ دیر کیوں لگتی ہے، اس لیے کہ درایت پڑھاتے ہیں، روایت نہیں پڑھاتے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ فقط بخاری نہیں ہو رہی ہے، مسلم بھی، ابو داؤد بھی، ترمذی بھی، نسائی بھی، ابن ماجہ بھی، کنز العمال بھی، بیہقی بھی، اور جب تمام کتابیں ہوگی، درس نہیں دروس، کتاب نہیں کتب، فن نہیں فنون، تو پھر اس کے لیے گھنٹہ نہیں گھنوت چاہیے۔ اب تم ایک گھنٹی، وہ بھی گھنٹہ نہیں ہے تمہارا، گھنٹہ تو 60 منٹ کا ہوتا ہے اور تمہارا تو 45 منٹ کا ہوتا ہے، تو پھر اس کا نام گھنٹی۔ اسی لیے غالباً وہ چھوٹا والا بیل ہے وہ گھنٹی ہی بجاتے، حالانکہ ہم نے تو گھنٹہ لا کے رکھا 24,000 روپے کا، لیکن گھنٹہ نہیں بجاتے یہ لوگ گھنٹی بجاتے، اس لیے کہ گھنٹہ بجانے کے لیے تو بڑا گھنٹہ چاہیے، اور چونکہ آپ کی تو 45 منٹ کی گھنٹی،
اور وہ گھنٹی غالباً 8:15 بجے ختم ہو چکی. سمجھ میں آیا؟ تو اب یہ بات طے ہو گئی کہ آپ کو روایت حدیث پڑھنا ہے یا درایت حدیث پڑھنا ہے. تعریف روایت کی ہوگی یا درایت کی ہوگی. امام ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت سے گفتگو کرتے ہیں یا درایت سے؟ ظاہر ہے انہوں نے احادیث کو جمع کیا احکامات فقہیہ کی ترتیب پر، تو امام ابو داؤد کے پیش نظر روایت نہیں درایت ہے. امام طحاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو متعارض روایات میں، کہ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ الماء لا ينجس شیء، کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک کرتی ہی نہیں. کسی روایت میں اذا ماء القلتین مادون القلتین، کہ مادون القلتین ہے تو ناپاک ہے. کسی روایت میں لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، معلوم ہوا پانی ناپاک ہو جاتا ہے چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اب مختلف قسم کی روایات جمع ہو گئی، ان کے درمیان تطبیق دینا ہے. اس علم کا نام علم مختلف الحدیث. اب آپ الٹ تب کوئی پوچھتا ہے کہ امام طحاوی کی کتاب کس فن میں ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ حدیث میں. حدیث میں حدیث میں کیا تعلق؟ واما وجہ النظر، اور دلیل عقلی یہ ہے. جیسے صاحب ہدایت دلیل عقلی بیان کرتے ہیں، اسی طرح امام ابو جعفر بھی دلیل عقلی بیان کرتے ہیں. واما وجہ النظر، حدیث میں نظر کی کیا ضرورت؟ یہ تو کہیں کہیں بولتے بھی ہیں قال ابو عبداللہ، اور کہیں کہیں کہتے ہیں تابعہ، اور کہیں کہیں کہتے ہیں کہ قال ابن شہاب التحنث التعبد. امام مسلم نے ایسی زبان بند کر دی کہ کتاب الطہارت یا باب الطہارت یا باب الوضوء عنوان بھی قائم نہیں کیا. کہتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو اتنا بے عینی ہی نقل کرنا چاہتا ہوں کہ کتاب اور باب اور ترجمے کا عنوان لا کر کسی کے لیے آپ کے لیے حد فاصل بھی نہیں بننا چاہتا. تو انہوں نے باب بھی قائم نہیں کی کہ اللہ کا رسول کا کلام جب ایک مرتبہ شروع کر دوں صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر درمیان میں میرا بالکل کلام نہ آنا چاہیے. تو یہ تو قال ابو عبداللہ بول بھی دیتے ہیں، وہ تو کہیں بھی قال مسلم نہیں کہیں گے، کہیں باب نہیں لائیں گے، کہیں کتاب نہیں لائیں گے. بس جس دن انہوں نے شروع کر دیا حدثنا، اسی دن سے وہ شروع کرتے ہیں اور کسی کی تشریح اور تبیین نہیں. ان کے پیش نظر روایات ہے. البتہ روایت کے بہت سے اجزاء ہیں، ان میں سے ایک ہے علم الاسناد. اب یہ تجزیہ ہو رہا ہے مولانا، اسی سے آپ کو اندازہ لگ رہا ہوگا کہ حدیث پڑھنے کا مطلب کیا. اب تم کہہ رہے ہو 1 سال میں ختم کرا دو، تو کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیے، انصاف سے بتائیے. علم الحدیث تو ایک کلی ہے جس کی 200 انواعیں، ایک نہیں 200. روایت حدیث، درایت حدیث، اسباب الورود، الناسخ والمنسوخ، التاریخ، اسماء الرجال، علم الوفایات، علم شرح الحدیث، علم رموز الحدیث، علم احکام الحدیث، علم علل الحدیث، علم تلفیق الحدیث. بعض حضرات نے کہا کہ 60 انواعیں. حاکم ابو عبداللہ نیشاپوری کہتے ہیں 67 اقسام ہیں علم الحدیث کلی. جلال الدین سیوطی اور ابو بکر حازم فرماتے ہیں 100 انواعیں ہیں. علامہ سراج ابن ملقن فرماتے ہیں 200 انواعیں ہیں. میں نے تو فقط آپ کو چند بطور نمونے کے بیان کیے. احکام الحدیث جس کا دوسرا نام سنن، امام ابو داؤد سنن سے تعارف کرتے ہیں، امام ترمذی حکم حدیث سے تعارف کرتے ہیں،
اور انہوں نے تو کمال کر دیا ہے، قال ابو عیسیٰ کہہ کر تقریباً 16 علوم بیان کرتے ہیں، ایک نہیں 16۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی احکام کو تو ذکر کرتے ہیں لیکن زیادہ توجہ علل حدیث پر دیتے ہیں، یعنی بیماری پکڑتے ہیں سند کی، علت خفیہ ہے یا علت قادحہ ہے یا علت غیر قادحہ ہے۔ کچھ آیا سمجھ شریف میں؟ اب آپ کو متعین کرنا پڑے گا کہ تعریف موضوع غرض و غایت کا جب عنوان ہے تو تعریف کس کی کریں گے، کلی کی یا جزئی؟ اور اگر جزئی کی کر رہے ہیں تو روایت کی یا درایت کی؟ اور اگر روایت کی کر رہے ہیں تو حدیث اسناد کی کر رہے ہیں یا کس کی کر رہے ہیں؟ اور اگر درایت کی کر رہے ہیں تو علل کی کریں گے یا احکام کی کریں گے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ جامعیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ کلی کی بھی کی جائے، جزئی کی بھی کی جائے، بلکہ جزئیات کی جائے۔ اب 200 انواع کے لیے روزانہ ایک نو ہو تو کتنے دن چاہیے؟ 200 دن چاہیے، آپ کا شعبان آ جائے۔ کتاب شروع ہونے سے پہلے شعبان۔ اتنا بڑا میدان ہے، بہت بڑا گارڈن ہے، آپ اس کو جنگل کہتے ہیں، میں اس کو گارڈن کہتا ہوں۔ قسم قسم کے پھول ہیں اس کے اندر، گلاب بھی ہے، چمیلی بھی ہے، کیوڑا بھی ہے۔ اتنے بڑے گارڈن کی سیر کرنے کے لیے آپ وقت نکال کر جاتے ہیں کہ بھائی وہاں دیکھنے کے لیے 1 گھنٹہ نہیں چلے گا، ذرا فرصت سے جائیں گے، ویکیشن میں 2-3 دن کا وہاں پر قیام ہو، پھر جا کے کبھی آپ گارڈن کماٹی باغ یا آپ کا جو بھی گارڈن ہے نیشنل پارک دیکھ سکتے ہیں۔ یہ انٹرنیشنل گارڈن ہے، بین الاقوامی۔ اس کے لیے 1 دن کیا 200 دن بھی ناکافی ہے، بلکہ عمر نوح چاہیے، یعنی 900 سال۔ اب آپ 900 سال کی مدت کو 9 مہینے میں، اور 9 مہینے میں پھر 90 دن تو آپ کی رخصت، اور آپ چاہتے ہیں کہ علم الحدیث کو پڑھیں۔ بہرحال جب روزانہ آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں تو یہ دعا مانگا کریں، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، کہ اللہ تم مدد عطا فرما حسن عبادت پر، اور آپ کا یہ اشتغال ایک عبادت ہے۔ اور ایک دعا یہ مانگا کریں کہ یا اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرما۔ برکت کی رابی ساکن نہیں متحرک ہے، جو اشارہ ہے کہ حصول برکت کے لیے حرکت کی ضرورت ہے۔ تم نے برکت کو بھی برکت کہہ دیا، یعنی اس میں سکون، اور آپ نے سمجھا کہ برکت سکون سے حاصل ہو جاتی ہے، برکت حرکت سے حاصل ہوگی، جب جا کے وہ برکت ہوگی، تو مقدمہ اس کا حرکت ہے، جب جا کے مفضی الی البرکت۔ بہت محنت سے پڑھا۔ اب جو لوگ ان کی جن کے پیچھے دوڑ آئے نا، مولانا احمد خان پوری صاحب، اور پڑھایا بھی بہت محنت سے، بہت محنت کی، اور پڑھانے کے زمانے میں نے نور الاضاء اور قدوری پڑھی، بہت محبت سے تذکرہ فرماتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ جس سال میں نے ان کو قدوری، پہلا ہی سال تھا، بالکل فریش ہو کر ابھی آئے تھے، جوان آدمی، کہتے میں نے قدوری نہیں پڑھائی، ان کو ہدایہ خرین پڑھائی تھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر چیز کے لیے برکت کی ضرورت ہے۔ آپ دعا مانگیں کہ یا اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرما۔
انشاءاللہ اور اہتمام کے ساتھ مطالعہ کریں. تھوڑا مجاہدہ بھی ہے. آپ کو کل دوپہر غالباً نیند بھی پوری نہیں ہوئی. فوراً کھانا کھایا اور سبق میں چلے گئے، لیکن مجھے ایسا لگا کہ کچھ لوگوں نے نیند نکالی سبق میں، تو یہ بات اچھی نہیں ہے. آدمی کو نشیط رہنا چاہیے. استاذ کو یہ محسوس نہیں ہونے دینا چاہیے. سمجھ میں آیا کہ ہم آج سوئے نہیں ہیں. آپ کو محنت سے پڑھنا چاہیے. جب تکبیر ہوتی تھی مسجد میں اللہ اکبر اللہ اکبر، جب قدوری کی شروحات بند کرتا تھا، شرح تھی جو آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، فاتح القدوری عربی میں. اس طرح محنت کی ہے. اس لیے آپ جو چلتے ہیں تو میں تعجب ہی کرتا رہتا، جیسے کوئی آپ کو کھینچ کے لے جا رہا ہو. میرا نام بچوں نے چرانے کے لیے رکھ دیا تھا مولوی جھٹپٹ. بچے چراتے نا، نام پاڑتے ہیں. سمجھ میں، جیسے آج کل مولانا کے پنٹھے نہیں ہیں. جب پنٹھے تھے تو مولانا پنٹھے، اور اب لوگ کہتے ہیں مولانا بور کے. تو جیسے نام پاڑتے ہیں نا، سمجھ میں آیا، ایسا میرا نام پاڑ دیا تھا. گھر اور خاندان میں تو نام تھا ہاتھ پنجر، اور مدرسے میں لوگ کہتے تھے مولوی جھٹپٹ. لیکن پھر ایک دور وہ آیا کہ لوگوں نے نام پاڑ دیا مجاہد، اور پھر معلوم نہیں کیا کیا نام. مولانا نے ایک نیا نام ایجاد کیا، محسود اللہ قرآن. جی تو بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ آپ اس طرح مشغول ہو جائیں پڑھنے میں کہ ہر وقت نشیط. استاد کا بھی جی چاہے پڑھانے کا. آپ خود جا کر کہیں کہ آج میرے فلاں استاد فلاں وقت میں نہیں ہے اور حضرت سبق پڑھا دی. اور آپ کے کچھ اساتذہ تو حج بیت اللہ جا رہے ہیں، جیسے روح الامین صاحب جا رہے ہیں، مالا اہل کے جا رہے ہیں. سمجھ میں آیا. اسی طریقے سے اشرف صاحب جا رہے ہیں. سمجھ میں آیا. تو آپ کو چاہیے کہ اپنے ان اساتذہ سے خارج میں مغرب بعد عشاء بعد دوپہر کہ تھوڑا سبق پڑھا دیجیے. طلب کا اظہار کیجیے تو سامنے والے کی بھی طبیعت خوش ہوتی. اور الحمدللہ ایسے پڑھانے والے ہیں جو ہر وقت بہانے کی تلاش میں ہوتے ہیں. جیسے جب پوچھتا ہوں تو عبدالرب کے بارے میں جمعرات جمعہ کو تو کب پڑھا رہا، تو اگر وہ کہیں اس سے پہلے آپ خود چلے جائیں اور یہ کہیں کہ سبق پڑھا دیجئے، میرے استاد نہیں. آپ کو پتا چل جائے کہ آج فلاں استاد کہیں جانے والے ہیں، فوراً دوسرے استاد کو اطلاع کر دیجئے کہ ایسا سنا ہے، تحقیق نہیں ہے، آج فلاں صاحب نہیں ہے. اس طرح جا کے اطلاع کر. میں تو چپکے چپکے اطلاع کر دیتا تھا مولانا عاقل صاحب کو بھی، مفتی احیاء صاحب کو بھی، چپکے چپکے، اس لیے کہ ایسے طلبہ بھی ہو رہے صاحب وہ ڈایو بنے نہیں گئے. بہت ڈایا بنتا ہے نا. سمجھ میں آیا. تو وہ لوگ اگر ڈایا کہتے رہیں اور کچھ بھی کہیں، لیکن آپ اگر کہنے کے لیے جائیں گے تو اللہ راضی ہوگا، حدیث پاک کا سبق ہوگا. اتنی مجلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزرے گی اور استاد بھی راضی ہوگا. ورنہ بیچارہ جاوید یا یہ بھائی تو مولانا تو ذرا دور رہتے ہیں، کبھی قریب میں مل جائے تو عارف فوراً ان کا نام پاڑے گا، عارف بھائی، اور کہے گا بہت ڈایا ہوتا ہے. اور تو کوئی ایسا نظر نہیں آتا ہے. الحمدللہ بہت نشیط ہو کر پڑھنا شروع کیا ہے آپ نے. لیکن میری یہ تمنا ہے کہ جیسے میرے سبق میں نشیط رہیں، آپ تمام اسباق میں نشیط رہیں. اس لیے کہ یہ ایک ہی سبق میرا نہیں ہے، میرا بحیثیت محتمیم بھی اور بحیثیت اور بھی بہت ساری حیثیات سے تمام اسباق میرے ہی ہیں. اور یہ بھی کوئی بات ہے کہ اپنے نفع کی چیز کے لیے آدمی کو کہنا پڑتا ہے اور بلانا پڑتا ہے. آپ تو ویسے ہی طالب ہیں
اور استاذ تو مطلوب ہے اور طالب تو مطلوب کے پاس خود ہی جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے یہ بات تو بالکل عقل کے خلاف ہے. آپ اس کا خیال رکھیں اور تکرار ضرور کرائیے. صوفی صاحب تکرار کراتے رہیے، اس سے تمام مضامین مضبوط ہوں گے. مجھے جو اتنا یاد ہے سب کتابیں، یہ اس کی متعدد وجہ ہے. ایک تو میں نے کوئی سبق بغیر مطالعے کے نہیں پڑھا، دوسرا سبق میں سے آنے کے بعد مطالعہ کیا، سبق بہت توجہ سے سنا، اور چوتھا بعد میں جو مطالعہ کیا اس کو وسیع کیا. یعنی استاد نے اگر 16 اقوال بتائے تو میں نے 52 اقوال بتائے صلاۃ وسطیٰ میں، اور اس کے لیے میرا مطالعہ بہت وسیع تھا. آج کل مبلغ مظاہر علوم سہارنپور کے مولوی ابوبکر شیش وہ جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں مشکات ہم نے آپ سے پڑھی، استاد سے نہیں پڑھی. بخاری پڑھا رہے ہیں ابھی مظاہر میں مولوی رئیس بجنوری، وہ میری تکرار میں بیٹھتے تھے ترجمہ قرآن پاک اور مختصر المعانی کے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے آپ سے عرض ہے کہ توجہ سے پڑھیے. یہ سہولتیں ہمارے پاس نہیں تھی جو آپ کے پاس ہے. ہمارا کمرہ دیکھ لیں تو ہر 2 مہینے میں لحاف بدلنا پڑتا تھا، اس لیے کہ نیچے جو تھی اتنی تری تھی کہ پورا لحاف 2 مہینے میں سڑ جاتا تھا. یہ الگ بات ہے کہ وہ لحاف 8 روپے میں ہی ملتا تھا، لیکن اس زمانے کے 8 روپے اس زمانے کے 80 روپے کے برابر تھے. اور یہ سب سہولتیں، یہ پنکھے، یہ آرام، یہ سب چیزیں نہیں تھیں. اس لیے آپ قدر کیجیے، پھر مزے ہی مزے اڑائیے. ان مع العسر یسرا. اور بعد میں جو آپ کو مزے ملیں گے سوچیں گے کہ مزے ہیں، اس میں سکون نہیں ملے گا. اگر آپ کو ظاہر میں کسی کو دیکھیں کہ کوئی افریقہ چلا گیا، کوئی لندن چلا گیا، کوئی کار میں بیٹھتا ہے، کسی کا مکان بہت اچھا ہے، اس لذت، اس سکون کے اندر، اس نعمتوں میں لذت نہیں ہوگی. اس لیے وہ مزے مطلوب نہیں ہیں. سب سے بڑا مزہ یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جاتے ہیں اور آدمی کبھی تھکتا نہیں ہے. آدمی بیماری کی حالت میں بھی اللہ کی طرف سے خاص انعام ہوتا ہے، لذت کا. آگے آ رہا ہے یہ مضمون بھی کہ اللہ تعالیٰ کون کون سی نعمت عطا فرما دے. اس لیے خوب کوشش کیجیے. جائیے، آپ کی گھنٹی ہو گئی، استاذ کے پاس چلے جائیں جلدی سے.